الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے، بہت مبارک مجلس ہے۔ رمضان المبارک میں 10 دن کے بعد جو تکمیل قرآن کے سلسلے شروع ہوتے ہیں وہ آخر رمضان تک رہتے ہیں، اور ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سب سے افضل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں: توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ لیکن قرآن ان میں سب سے افضل کتاب ہے، حالانکہ 4 آسمانی کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پیغمبر پر نازل فرمائی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو جب 4 کتابیں آسمانی ہیں تو قرآن افضل کیوں ہے؟ قرآن افضل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب توریت کو نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آ جاؤ، میں تمہیں ایک کتاب دینے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہ ایک نسخہ تختیوں پر لکھا ہوا توریت کا آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں آپ کو ایک کتاب دینے والا ہوں زبور نام سے، جس کا نام زبور ہے۔ آپ اپنے معبد خانے میں جاؤ، جہاں آپ عبادت کرتے ہو اس جگہ پر جاؤ، میں تمہیں ایک کتاب دوں گا۔ لہذا داؤد علیہ السلام اس مقام پر گئے اور ان کو وہ کتاب دے دی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو انجیل عطا کرنے والا ہوں، تم اپنے عبادت خانے میں جاؤ۔ وہاں پر عبادت خانے میں گئے تو آپ نے انجیل عطا فرما دی۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص جگہ پر بلایا ہو، بیت اللہ میں بلایا ہو، مدینے میں مسجد نبوی میں بلایا ہو، خاص مقام پر بلایا ہو، نہ، بلکہ آپ غار حرا میں تھے تو 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں لے کر جب آپ تشریف لائے تو مکے کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے آقا، اگر آپ مکے میں ہوں گے تو جبرائیل امین مکے میں قرآن لے کر پہنچیں گے، اگر آپ مدینے میں ہوں گے تو جبرائیل امین مدینے میں قرآن لے کر پہنچیں گے، اگر آپ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہوں گے تو جبرائیل امین وہیں پر قرآن لے کر پہنچیں گے، اگر آپ غزوات میں ہوں گے تو جبرائیل امین وہیں پر قرآن لے کر پہنچیں گے۔ لہذا قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک خاص جگہ کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جہاں میرے آقا چلے گئے اسی جگہ پر جبرائیل امین قرآن لے کر پہنچے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے اور میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو افضل قرآن قرار دیا۔ تو جب جبرائیل امین آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ہیں تو مکی قرآن لے کر آئے، مدینے میں ہیں تو مدنی قرآن لے کر آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے اس قرآن پاک کو۔ پھر دینے والا اللہ، واسطہ جبرائیل، لینے والے موسیٰ، داؤد، عیسیٰ، یہ جن کے اوپر نازل کی گئی، لیکن لینے والے تو یہ 3 کے ساتھ ساتھ ایک اور چوتھا بھی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لیا ہے، جبرائیل کے ذریعے اللہ نے دیا ہے، اس لیے جب میرے آقا افضل ہیں تو وہ کتاب جو آپ کے اوپر نازل ہوئی وہ بھی افضل شمار کی جائے گی۔ اس لیے قرآن تمام کتابوں میں افضل کتاب شمار کی جاتی ہے۔ قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ بڑا طاقتور کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دے تو یہ قرآن کی تجلی اس پہاڑ کو، وہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنا طاقتور کلام ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، ربی ارینی، مولا حجاب ہٹا، پردے ہٹا، کیا کرے گا؟ میں آپ کو دیکھوں گا۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ تو مجھے نہیں دکھا، میں نہیں دیکھ سکتا، یا تو مجھے نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا نہیں، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس تجلی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا۔ اچھا، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا سی تجلی کی جھلک ڈالی، کہاں؟ کوہ طور پر، اور جیسی تجلی کی جھلک ڈالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غش کھا کر گر گئے، تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی تجلی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن پاک کو پہاڑ کے اوپر نازل فرمایا، اگر نہ پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر قرآن کہاں نازل کیا جائے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا جائے۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا، اور قرآن اتنا گرم کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکیں، اور پہاڑوں کی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اس تجلی کو برداشت کر لیں۔ تو ایک گرم اور ایک نرم، دونوں کا جوڑ کیسے ہوا؟ یہ اس کا جوڑ ایسے ہوا، یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، یہ جو پنکھے چل رہے ہیں، یہ جو قمقمے چل رہے ہیں،
الیکٹریشین یہاں پر موجود ہوں گے، اگر دونوں تار گرم آ جائیں تو تار جل کر راکھ ہو جائے گا، اور اگر دونوں تار ٹھنڈے ہو جائیں تو روشنی نہیں آئے گی۔ تو الیکٹریشین کیا کرتے ہیں، ایک تار ٹھنڈا اور ایک تار گرم جب دونوں کو جوڑتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت گرم، بہت طاقتور، میرے آقا کا قلب بہت نرم، جب دونوں کو جوڑ دیا گیا پوری دنیا میں روشنی ہو گئی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ یعنی پہاڑ کے اوپر اگر تجلی ڈال دی جائے وہ تو جل کر خاک ہو جائے گی، لیکن کسی کو دل کے اندر بسانا یہ دل ہی کا کلیجہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے دل کے اندر بسا لیا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر اتنا طاقتور، اتنا مضبوط ہو گیا کہ قرآن جیسی مضبوط کتاب آپ کے قلب اطہر پر نازل کر دی گئی۔ اب آپ یہ کہو گے کہ قلب اطہر کتنا سا ہوتا ہے، دل کتنا سا ہوتا ہے، اور قرآن اتنا بڑا وسیع، تو ایک دل کے اندر سارا کیسے آ گیا؟ اگر میں پرانی مثال دوں تو ایک تشلے میں اگر آپ پانی رکھیں گے اور سورج کو اس تشلے کے مقابل کر دیں گے تو پورے کا پورا سورج ایک تشلے پانی میں آ جائے گا۔ تشلا کتنا سا، بہت چھوٹا، لیکن پوری کی پوری تجلی سورج کی اس تشلے کے اندر آ گئی۔ اور اگر آج آپ سمجھنا چاہیں تو ایک پین ڈرائیو میں، ایک چھوٹی سی چپس میں کتابوں کے خزانے اور کتابوں کی کتابیں کتب خانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایف ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ تو آج سے 100 سال پہلے تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن آج حقیقت کھل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دل کے اندر آپ کے دل کے اندر اس کو بسا دیا اور وہ آپ نے اس کو جذب کر لیا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور اس کلام پاک کی طاقت۔ پھر فرمایا کہ جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے لگی ہوئی ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ کس سے؟ عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ عرش کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم ہی نہیں، تجلی ادھر کو گزر گئی، ادھر کو گزر گئی، ادھر کو گزر گئی۔ تو ایک چیز ہے تجلی کے گزرنا اور ایک ہے تجلی کا ٹھہرنا۔ تو جو تجلی جس جگہ پر ٹھہر جاتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور جہاں پر تجلی گزر جاتی ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا عرش یقیناً عظیم ہے، لیکن متفقہ طور پر علماء کا فیصلہ ہے، شفا نے یہ اجماع نقل کیا ہے قاضی ایاز نے شفا میں، کہ جو مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے مس ہو رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ہم نے ایک شعر سنا اپنے اسلاف میں سے مفتی نسیم صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا، امروہہ کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، نابینا تھے، لیکن اللہ نے بڑی قوت ان کو، بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، علمی طاقت بھی، ہر طریقے کی طاقت تھی۔ ان کی ایک بہترین نظم ہے، سراپا چمن ہے دیار مدینہ، دواں آشنا ہے بہار مدینہ، مدینے کے پھولوں کو کیا پوچھتے ہو، رگے گل ہے ہر نو کے خار مدینہ، کبار مدینہ تو یوں ہی بڑے ہیں، بڑوں سے بڑے ہیں صغار مدینہ، وہاں کی زمین عرش سے بھی ہے اعلیٰ۔
وہاں کی زمین عرش سے بھی ہے اعلیٰ، جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہیں، جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، جہاں آپ کا قیام ہے، جہاں آپ آرام فرما ہے، وہ بڑی طاقتور جگہ ہے۔ اور وہ طاقتور جگہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کے اندر اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، لوگوں نے کہا تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا جا رہا ہے، ایک دفعے میں کیوں نے نازل کر دیا تھا؟ نہیں، فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو اتنی طاقتور کتاب ہے۔ ہم اس کی قدر کیا کرتے ہیں؟ 10 دن آئے، ہم نے قرآن سنا اور اس کے بعد چھٹی۔ قرآن سے ہم نے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ 10 دن ہی کے لیے نہیں ہے، پورے رمضان قرآن پڑھیے، گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی تلقین کیجیے، اور اس کے بعد بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ جو بچے آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی قرآن پڑھائیے، ان کو بھی علم دین سے مالا مال کیجیے، ان کو بھی علم دین جو ہے ان کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، ان کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے، ان کو بھی قرآن کی اہمیت ہونی چاہیے۔ تب تو ہمیں ان مجلسوں سے کوئی فائدہ ہے، اور نہیں تو یہ ہے کہ ہاں جی ہوں جی، یہ کرا وہ کرا، ادھر کرا ادھر کرا، اور ابھی تبرک بڑھ گیا، اور ابھی یہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں آپ نے ادب اور احترام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ رسمی چیزیں ہیں۔ حقیقی چیز یہ ہے کہ موجودہ وقت میں اگر مسلمان قرآن نہیں اپنائے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ، کیا حالات ہیں، اسرائیل نے کہاں کہاں حملے کیے، اور پھر ادھر سے کیسی جنگ شروع، ادھر اور جنگیں شروع۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اتنی دوری اختیار کر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم قرآن ہی کو نہ پہچانیں، اپنی کتاب ہی کو نہ پہچانیں۔ اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، تبھی انشاءاللہ العزیز ہم ان مجلسوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔